السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، اس کو خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھو۔ حدیث میں آتا ہے قرآن کے ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جیسے یہ لفظ ہے الف لام میم، اس میں 3 حرف ہیں، تو الف کے بدلے 10 نیکیاں، لام اور میم کے بدلے 10 نیکیاں، کل ملا کے یہ 30 نیکیاں ہوگی۔ سبحان اللہ، یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ ہمیں ایک لفظ کے بدلے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور اگر ہم ان حروف کو، ان الفاظ کو اچھے طریقے سے ادا کریں، پھر ہم ان نیکیوں کے حقدار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے، اور آپ زندگی کے کسی بھی موڑ پر چلے جائیں، عمر کے کسی بھی حصے میں ہوں، قرآن کا سیکھنا آپ کے لیے فرض ہے۔ حدیث میں آتا ہے تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور اس کو دوسروں کو سکھائے۔ تو ہم اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں، اس کو سیکھیں اور اس کو دوسروں کو بھی سکھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ لام کے اوپر جو آپ کو مد نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مد۔ یہ جو سائن ہے یہ مد ہے، اور اس مد کو 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے، یہ بڑی مد کہلاتی ہے۔ اور اگر اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا جائے تو اس پر گناہ ہوگا۔ اور یہ جو پوری تختی نظر آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں حروف مقطوعات، یعنی کٹے ہوئے حروف۔ ان کے میننگ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ان کا مطلب کیا ہے، ہم نہیں جان سکتے۔ ہر صورت کی خوبصورتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو سٹارٹ میں رکھ دیا ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ دیکھتے ہیں۔ الف لام میم، پہلے الف اور لام کو منہ کھول کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد جب میم پڑھیں گے تو ایسی آواز آئے گی، ہونٹوں کو دبا کر رکھنا ہے، غنہ والی آواز دینی ہے۔ غنہ یعنی ناک میں آواز لے جانا، اس طرح یہ والی نا، منہ بند کر کے وہ والی آواز دینی ہے۔ الف لام میم، الف لام میم صاد، الف لام را، الف لام میم را۔ یہ پہلے لفظ پر آ رہی ہے بڑی مد، اور آگے ہیں کھڑی زبر۔ کھڑی زبر کو کم لمبا کیا جاتا ہے، صرف ایک الف کے برابر۔ کاف ہا یا عین صاد، طٰہٰ طاسیم میم۔ یہاں دیکھیں، یہ جو ابھی میں نے لفظ پڑھا ہے نا، سین جب پڑھتے ہیں نا، سین، اس کے لاسٹ پہ نون کی آواز آتی ہے، لیکن کچھ مسٹیکس یہ ہم کر دیتے ہیں کہ اس میں بھی سین میم کر دیتے ہیں۔ نہیں، سین نہیں کرنا، سیم پڑھنا ہے، جیسے سیم، سین یہ میم، یہ والا سیم۔ تو لاسٹ پر آواز آئے گی طاسیم میم، بالکل اسی طرح یہ طاسین۔ یہ دیکھ لیتے ہیں صاد حامیم۔ آگے یہ جو تختی نمبر 4 ہے، اس کو کیسے پڑھا جائے گا آپ دیکھیں۔ یہ جو ہے نا، یہ پہلا لفظ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ آپ کو الف کی صورت میں نظر آ رہا ہے، لیکن جب الف پر یہ زبر یا زیر یا پھر پیش آ جائے تو یہ الف نہیں رہتا، یہ حمزہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کار کیسے ہوگا؟ حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ
پیش او، آ ای او۔ اس کو غلط طریقہ کار کے ساتھ کیسے پڑھ لیا جاتا ہے؟ یا تو جھٹکا دے دینا یا بہت لمبا کر دینا، نہ تو لمبا کیا جاتا ہے نہ جھٹکا دیا جاتا ہے۔ یا ایسے پڑھ دینا حمزہ زبر آ، یہ غلط ہے، یا پھر ایسے پڑھ دینا حمزہ زبر آ، یہ بھی غلط ہے۔ نارمل حمزہ زبر آ۔ اسی طرح یہ دیکھتے ہیں ہا زبر ہا، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ آگے عین دیکھتے ہیں، عین زبر ع، عین زیر عی۔ اچھا یہ کچھ لوگوں کی آواز اس طرح آتی ہے عین زبر آ، بعد میں آ نہیں نکلتا، آ اور آ میں فرق رکھنا ہے، اوپر آ، یہ حمزہ کی آواز دے رہا ہے اور ادھر عین کی آواز، دونوں کی آواز میں ڈفرینٹ ہونا چاہیے۔ عین پیش او، آ عی او۔ آگے ہا دیکھ لیتے ہیں، یہ والا ہا اور نیچے والے ہا میں فرق رکھنا ہے۔ ہا زبر ہا، یہ حلق سے نکلے گا، منہ کھول کے پڑھیں گے تو نکل آئے گا۔ ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہا ہی ہو۔ آگے غین زبر غا، غین زیر غی، غین پیش غو، غا غی غو۔ آگے سین، یہ قاف دیکھ لیتے ہیں، یہ قاف موٹا پڑھیں گے کیونکہ یہ گرین سائن کے ساتھ دیے۔ قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، قا قی قو۔ آگے یہ نارمل طریقے سے پڑھا جائے گا، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، کا کی کو۔ آگے ادھر دیکھیں یہ را، را جو ہے موٹے حروف میں سے آتا ہے، اس کو موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے۔ را پر جب زبر آئے تو موٹا پڑھیں گے، غا زبر غا۔ را کے نیچے جب زیر آتی ہے تو اس کو موٹا کر کے نہیں پڑھا جاتا، ادھر ان سے مسٹیک ہو گئی ہے۔ یہاں ہمیشہ ہر سپارے میں بلیک کلر کے ساتھ دکھایا جاتا ہے، جب را کے نیچے زیر آئے تو موٹا نہیں پڑھتے۔ را زیر ری، غا پیش غو، غا ری غو۔ اسی طرح صا زبر صا، صا زیر صی، صاد پیش صو، صا صی صو۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، امید کرتی ہوں آپ کو اس لیسن سے سمجھ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت کی توفیق دے اور آگے اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر پھیلائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔